بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خیریت سے رکھے۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے درمیان عزت و احترام اور پیار سے متعلق روایات کا ذکر کریں گے۔ محترم ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے، اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دست حق پر بیعت کی۔ ابن جبر اور سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہم کی روایت ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے آ کر کہا، کیا تم لوگوں پر اس خلافت کے بارے میں قریش کا چھوٹا گھرانہ غالب آ گیا ہے؟ اگر تم چاہو تو میں سواروں اور پیادوں کا لشکر جمع کر۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر فرمایا، تم ہمیشہ اسلام اور اہل اسلام کے دشمن رہے، لیکن تمہاری یہ دشمنی اسلام کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکی۔ بے شک ہم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس منصب کا اہل پایا اور ہم نے ان کے دست حق پر بیعت کی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے شک منافق لوگ ایسی قوم ہیں جو ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، اور ہم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت اس لیے کی کہ وہ اس امر کے اہل تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے، کچھ لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اعتراض کیا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے خطاب کیا اور امر خلافت کو واپس لوٹا دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے خطاب کے بعد اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 3 دن تک مسلسل اپنے گھر سے نکلتے اور یہ کہہ کر واپس چلے جاتے کہ میں نے تمہاری بیعت کو واپس کیا۔ اس دوران حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے اور فرماتے، بے شک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو ہمیشہ مقدم رکھا ہے، ہم بھی آپ رضی اللہ عنہ کو مقدم رکھتے ہیں، پس کون ہے جو آپ رضی اللہ عنہ کو اس منصب سے ہٹائے؟ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کچھ عرصہ بعد میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ نماز عصر پڑھ کر باہر نکلا تو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ بھی آپ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تھے۔ اس دوران حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گزر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے نزدیک سے ہوا، جو اس وقت چند لڑکوں کے ہمراہ کھیل رہے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو گود میں اٹھا لیا اور پیار کرتے ہوئے فرمایا، میرے باپ کی قسم تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے مشابہ نہیں ہو۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کلام سنا تو مسکرا دیے۔ حضرت ابو زناد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ مہاجرین اور انصار کو کیا ہوا جو انہوں نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ رضی اللہ عنہ پر فوقیت اور ان کے دست حق پر بیعت کی۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تو قریشی ہے تو اللہ سے معافی مانگ، اور اگر مومن اللہ کی پناہ میں نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مجھ پر 4 باتوں کی وجہ سے فوقیت حاصل تھی۔ اول، وہ امام بننے میں مجھ پر
سبقت لے گے، دوسرا یہ کہ وہ ہجرت کے وقت یار غار بنائے گے، اور تیسرا یہ کہ وہ دین اسلام کی اشاعت انہی کی وجہ سے ہوئی، اور چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سوائے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تمام انسانوں کی مذمت فرمائی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ جب مرض الموت میں مبتلا ہوئیں تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے اندر جانے کی اجازت طلب کی۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے اندر جا کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مسلمانوں کے خلیفہ تمہاری عیادت کے لیے آئے ہیں، اگر کہو تو انہیں اندر بلا لوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کا حال دریافت کیا اور فرمایا، اللہ کی قسم میں نے اپنے گھر، اپنے مال اور اپنے خاندان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو راضی کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ جو کہ آپ رضی اللہ عنہ سے ناراض تھیں، انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کی بات سننے کے بعد اپنی ناراضگی ختم کر دی۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وصال کی خبر ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہ روتے جاتے تھے اور فرماتے تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کی، آپ رضی اللہ عنہ ایمان میں سب سے مخلص اور یقین میں پختہ تھے، آپ رضی اللہ عنہ نے اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی جبکہ کوئی ان پر ایمان نہ لایا تھا، آپ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی سرپرستی فرمانے والے تھے اور سیرت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ عنہ کو جزائے خیر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں آپ رضی اللہ عنہ کو صدیق کے لقب سے یاد فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ اسلام کا قلعہ تھے اور آپ رضی اللہ عنہ کی دلیل قوی تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ہم وادی حنین کی جانب روانہ ہوئے اور دشمن جو پہلے سے ہی وادی کی گھاٹیوں میں گھات لگائے بیٹھا تھا اس نے ہم پر حملہ کر دیا اور ہم شکست کھا کر یوں بکھرے کے واپس پلٹتے نہیں تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا کہ کہاں جاتے ہو، میری جانب آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پکار کا بھی کچھ اثر نہ ہوا اور ہر کوئی بھاگے جا رہا تھا۔ اس موقع پر مہاجرین اور انصار کے کچھ لوگ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے افراد کے علاوہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہم ثابت قدم رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے افراد میں سے حضرت سیدنا علی المرتضی، حضرت سیدنا عباس، حضرت سیدنا فضل بن عباس، حضرت اسامہ بن زید، حضرت ربیعہ بن حارث اور حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہم شامل تھے۔ محترم دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، اپنا کرم اور فضل فرمائے۔ اللہ حافظ۔